موجود ہیں. اس کے لیے ٹرائیبیونل سے لے کر کورٹ سے لے کر اس 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ان تمام جماعتوں نے پاس کیا تھا اسی کے تحت یہ پروسیجرز رکھے گئے ہیں نا. یا کور کمانڈر کانفرنس میں یہ پروسیجرز پاس ہوئے تھے. مطلب کچھ تو انصاف کرے نا, اور انہی پروسیجرز کو فالو کرنا پڑے گا. یہی ڈیموکریسی ہے. ہم سارے ڈیموکریسی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. کمیٹڈ ڈیموکریسی میں پروسیس اور پروسیجر, وہ ہو سکتا ہے وہ غلط پروسیس ہوں, وہ ہو سکتا ہے غلط پروسیجر ہوں. پاکستان کے پاس 3-4 تجربے آ گئے ہیں الیکشنز کے. انشاءاللہ یہ پارلیمان ہوگا, یہ اپنے الیکٹورل پروسیس کو اور بہتر کر لیں. یہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام تو نہیں ہے کہ میں نے تو ان کو پروسیجرز دینے تھے, وہ تو اس ایکٹ کے تحت چلنے تھے. ایک منٹ, میں کسی فارن جرنلسٹ کو لے لیتا ہوں. Any foreign journalist? Yes. Build on Mateen's question. There was also some kind of a news that there was a delay in transferring the form number 45 due to the interruption of the communication. So can you confirm that this was also a reason for the delay of the results? Well, speculation can be about anything. Anyone who has got a basic sense about the security issue, they do understand that what is the value of SIM, mobile SIM, in usage for IEDs. And just a day prior to the elections, these terrorists are planning to come and sabotage the whole process. So what was the choice with the government? To save itself from so-called accusation of meddling into the election, or go for the protection of the people? We chose second. We are quite fine with these sort of ill-founded allegations, but we could not have compromised on the security of the people, which is of prime importance. Life, right to life, is the most sacred duty for any government to protect, and that's what we did. And by the way, the disruption was of the mobile service, not at all of the internet service. The broadband internet was available throughout the country, and there are, I think so, hundreds of thousands of subscribers to that. So the people had all access to the social media. They were connected by their phone with the data, broadband internet. So the idea was never ever to manage the information on either digital space, social space, or other areas. Yes, security-wise, when we used to face the threats on, let's say, Muharram Day, what are the general practice? That we disrupt this mobile service. Whenever there is a sense and there is a clear security threat, the first basic practice is that these mobile services are suspended. How could one not even have a basic analogy with such events? It has been happening in this country for years and years and years. This is not very unusual and new thing which has happened on 8th of February 2024, that why in last 5 decades this mobile disruption has not happened. So now on this one particular day, as the government wanted to manipulate the electoral process and do the rigging, so they went for the disruption of the mobile service. But it was the reason for delay? Well, of course, look at that. Yes, the delay we could afford, but the terrorism or the terrorist attacks we could not. The delays that does not mean rigging. As I was trying to explain, it was delayed in Sweden. Did they rig their elections? It happened in Indonesia. Did they rig that election? Delayed can be afforded, and delayed process can be explained. We were spreaded a country of 240 million people with 92,000 polling stations across the country. And they had to be brought back from the clusters to the RO offices, and then from there to the election commission's entities. So this whole process had to consume some time. Of course, sometime there would be delays in which
should and can be explained. And that's why I was asking that how many hours did it took to complete this exercise this time? It was 36 hours. And in 2018, it was 66 hours. So why so vehement allegations this time? I'm surprised on that. Yes. سر ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کے پاس یہ 36 گھنٹے کا فگر کہاں سے آیا، کیونکہ الیکشن کمیشن کی یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ رات کے 10 بجے اور رات کے پھر صبح 2 بجے لاسٹ ڈیڈ لائن ہے تمام ریزلٹس کو اناؤنس کرنے کی. تو اس حساب سے تو 9 گھنٹے بنتے ہیں. 36 گھنٹے ممکن ہے آپ کو الیکشن کمیشن نے بتایا وہ کتنا درست ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سر رات 10 بجے میری نہیں، آپ کی نہیں، چیف الیکشن کمشنر کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ ریٹرننگ افسران کو آدھے گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ ریزلٹ سبمٹ کرا دیں ورنہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو کس بنیاد پہ ایسا کیا گیا؟ اور سر اس وقت اگر دیکھیں آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور بولان سے لے کے وزیرستان تک لوگ سڑکوں پہ بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج کے اندر لوگ مر بھی رہے ہیں. سٹاک مارکیٹ سر 1600 پوائنٹ آج کے دن گر گئی ہے، اور یورپین کیپٹلز ہو یا امریکہ ہو سارا اس پروسیس کے اوپر ڈاؤٹ کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ سے انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن جیتنے والے الیکشن ہارنے والوں کے حق میں گواہی دے رہے ہیں. تو سر کل کو اس آج کے دور کے بارے میں تاریخ لکھی جائے گی اور آپ کا ذکر ہوگا، تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کو ایک اپ رائٹ پرائم منسٹر کے طور پہ لکھا جائے؟ اور آپ کو انویسٹیگیشن کا آرڈر کرنے جا رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے 8 فروری کو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن 9 فروری کو اچانک صورتحال بدل گئی. تو سر 9 فروری کے منصوبہ سازوں کو جاننے کے لیے بھی آپ کو کمیشن بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ اگر مورخ خواب تھے تو میری خیر نہیں ہے. تاریخ لکھنے والا کون ہوگا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیے میں شاہد صاحب پھر آپ کو دوبارہ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کسی چیز پہ ایمان کی حد تک اگر یقین رکھ کے سوال کریں گے نا تو ایمان کوئی کسی کا نہیں بدل سکتا. آپ صاحب ایمان ہیں اور آپ کو یقین ہے ان چیزوں کا. اب دلیل سے تو آپ نے سننا نہیں ہے، اور اگر جب دلیل سے سننے کا انکار ہوگا تو مدلل گفتگو کی گنجائش بڑی کم ہو جاتی ہے. بولان سے لے کر یہاں تک اسلام آباد تک یہ 2013 میں احتجاج نہیں ہونا تھا. اس وقت کے وزیر اعظم کے لیے تاریخ میں آپ نے سوال اٹھایا کہ کیا کردار لکھا جائے گا. اس دفعہ آپ کو تاریخ لکھنے کا بڑا شوق ہے. 2018 میں کیا تاریخ لکھنے کا اور ہسٹری کو کنسٹرکٹ کرنے کا کسی صحافی کو، کسی گروہ کو خیال آیا تھا؟ یہ ہماری دفعہ یہ ہے. لکھ لیں تاریخ، مجھے کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ لوگ نہ لکھیں، ضرور لکھیں. یہ ہر الیکشن میں 35 پکچر اور پھر بعد میں اس کو کہا کہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. یہ کس نے کہا تھا؟ اس وقت جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا اور پھر اس جوڈیشل کمیشن کا کیا آؤٹ پٹ تھا؟ انہوں نے کیا کہا کہ بائی اینڈ لارج یہ ریگولر ہوئے ہیں، اس میں ریگولرٹیز نہیں ہیں. میں انویسٹیگیشن کو الاؤ کروں. لیٹ می کلیریفائی فرسٹ آف آل، جتنے یو کے یو ایس ہمارے دوست ممالک ہیں یہ، لیکن ہمارے ڈومیسٹک افیئرز میں انٹرفیئرنس کرنے کا وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کو بھی آپ کو بڑا شوق ہوگا نا. کوئی ہے اس جگہ پر یا ایبسلیوٹلی یس کلوانا ہے اس وقت؟ عرض میری سن، جب سوال کر لے پھر میری بات بھی پوری سنا کریں. ہمارے ان دوستوں کی بدقسمتی سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دے فریم their initial assessment on the social media and digital space fractured information, fabricated information, and responsible government should wait and filter, take their time and then have a position. That would have been better. Having said this, if we have to investigate, if we have to inquire, we will not that do on the demand of either United States or United Kingdom or EU. We have got our own procedures. We are a sovereign country. We have got
our own laws to deal with such challenges. I mean, such challenges were there on Capitol Hill. Did we say that US should go and ask for a judicial commission, that whether it was Mr. Trump or Mr. Biden who would be the future president of the United States of America? It is not for us, and it is not for them. We will do, if required, according to our own laws. For me, the demand of a PTI individual is more important than the US government, UK government, EU combined. Why don't you give me the reference of these people? Why you are referring me back to these foreign governments? And you've been constantly accusing the people that they are the agents of those governments. And now for our domestic democratic exercise, you are begging and referring the help of those every government and taking their criticism as the one of the most important and sacrosanct comment, where they have their own flaws in their processes. But that is their domestic issue. It is for them to handle that. It is not for us. We will take care of our democracy on our own. Thank you. Yes. I don't know your name, but no, not Tahir Mughal. Just the lady. Yep. Thank you very much. Oh, that one as well. Thanks. Thank you very much. It's Caroline Davis from BBC News. Just back on the comments earlier that we were talking about, you were talking about the fact that you had evidence, you said, of a potential terror attack in the country, which is why the internet was cut. Not internet, the mobile internet services. Are you able to provide evidence of that terror attack and any information that you can give us about that? And secondly, given that this has happened, it's the first time I think this has happened in a general election where it's been countrywide that the mobile internet access has been cut during a general election. Is this something that you anticipate will happen in subsequent general elections in Pakistan? Let me first clarify, because it is being overlapped by this internet services and the mobile services. And yes, the mobile data is associated with the mobile services. So the two has to be differentiated. First of all, the intelligence evidence which we have will never ever be compromised by bringing them to the public domain. Just on the second day of election, that is 9th of February, an operation was conducted and a prominent leader of Daesh was neutralized and eliminated in the same Killasifullah district. But I know it is of no interest to anyone, so it was not reported. So we were and we are conducting operations against all those individuals who have this sort of ill planning, ill intentions for the people of this country. But providing information in the public domain will compromise all the security operation, which of course we would never do. But yes, there is a credible evidence as a government what we are saying, and our credibility is established when such individuals are eliminated. Media needs to do a follow-up on that whatever we said, is there any outcome in that direction or not? And in this case, there is. There is a very important individual who was associated with Pashin and Killasifullah attacks was eliminated on 9th of February. So the security forces on the one hand was providing security to the people, and at the same time, they are conducting operations against them. Well, in future's election, it depends on the future government that they have to do that assessment. It wouldn't be me. And whatever assessment the government of the time exercise, I definitely, as a responsible citizen, would trust their credibility and would accept what they say. But it is not for me to speculate that what future governments would do in this regard. जी चलो आप ले
سر الیکشن کے بعد ایک ٹویٹ سامنے آئی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ہماری محنت پہ پانی نہ پھیرا جاتا تو آج انتخابی نتائج میں اتنی تاخیر بھی نہ ہوتی اور اخراجات میں بھی بڑی کمی واقع ہوتی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ صدر مملکت کی یہ اسٹیٹمنٹ بھی الیکشن کے عمل کو مشکوک بنانے کا ایک ان کا بیان کہا جا سکتا ہے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دھاندلی کی شکایات ہیں جو پورے ملک میں اس وقت سنائی دی جا رہی ہیں، ان کا حل الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہی ہے؟ کیا مستقبل میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جانا چاہیے کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہو؟ دیکھیں، اس پہ میری ایک رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن میں اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا. یہی میری بھی مؤدبانہ گزارش تھی کہ یہ آنے والے پارلیمان، یہ بڑی ایک تجویز ہے اور بڑی مناسب تجویز ہے کہ آپ الیکٹرانک مشین کی طرف، کاؤنٹ کی طرف جائیں. اس میں کاسٹ افیکٹونیس آ جاتی ہے، دوسرے سوالات آ جاتے ہیں. بدقسمتی سے اگر سیاسی جماعتیں پارلیمان کے فلور پہ قانون سازی اس کے تحت کنسنسس کے ساتھ نہیں کریں گی تو اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہر الیکشن میں تواتر کے ساتھ اسی طرح کے الزامات آتے تھے، آتے ہیں، اور بدقسمتی سے مجھے لگ رہا ہے کہ آتے رہیں گے. So we need to have a dialogue on this account کہ یہ الیکٹورل پروسیس جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کس طریقے سے ایکسیپٹیبل کیا جائے، جہاں پہ اداروں پہ انٹرفیرنس کے الزامات نہ لگیں، جہاں پہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف مینپولیشن نہ کر سکیں، جہاں ون مین ون ووٹ کے تقدس کو نسبتاً بہتر کیا جا سکے. یہ وہ صحت مند گفتگو ہے جس کو کس ذی شعور نے اس ملک میں روکا ہوا ہے. پارلیمان کا فلور آپ کے پاس اویلیبل ہے. یہ ٹاک شو میں تو ڈیسائیڈ ہونا نہیں، ٹاک شو میں کنٹریبیوٹ ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو کے حوالے سے میڈیا سے، سول سوسائٹی سے مثبت تجاویز آئیں، کنٹریبیوشنز آئیں، لیکن فیصلے سازی کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، وہ پارلیمان ہے. تو وہ پارلیمان آ رہی ہے، وہاں پر اکراس پولیٹیکل اسپیکٹرم تمام لوگوں کی ریپرزنٹیشن موجود ہے. پی ٹی آئی کی ہے، پی ایم ایل این کی ہے، جے یو آئی کی ہے، پی 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 کی ہے. یہ سر جوڑیں، یہ پرائمریلی پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کی ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے. یہ میری ذات کی ریپوٹیشن کا مسئلہ نہیں. شریف صاحب میرے لیے تاریخ لکھنا چاہتے ہیں، تاریخ پوری پولیٹیکل کلاس کی لکھی جا رہی ہے. کریں غور و فکر کریں، اس پہ کر لیں، اس پہ قانون سازی. میں اس کے لیے پازیٹیو ہوں گا، میں اس کے لیے مثبت رائے رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اقدامات ضرور اٹھانے چاہیے، اور اس پہ تھریڈ بیئر یہ الیکٹرانک مشین، ووٹنگ مشین کوئی ایک پیمانہ نہیں ہے. گفتگو اس پہ کھلے ذہن کے ساتھ ہونی چاہیے، کھلے دل کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو ہمارا ڈیموکریٹک ایکسرسائز ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سیٹل ہونا شروع ہو جائے. Hi, Said. Yeah, please, go on. Prime Minister, just to get your position again, sorry, on this issue of the election, do you believe that they were conducted in a free and fair manner? And what lessons do you think should be drawn from this particular exercise? Well, this free and fair election, I personally feel, is a very subjective term. And according to the perspective of the government, yes, it was free, fair, on the account that we did not have any institutional mechanism either in fear or favor of any entity, political group, or individual. So that was the stated policy of the government. Whether there were irregularities or there was an ideal situation where there's not a single incident of irregularity, I would be blatantly lying them. Of course, there would be complaints, there would be issues regarding the irregularities, but there is a procedure and mechanism to address that. And that mechanism has been codified by the Act of the Parliament. And that Act of the Parliament gives you multiple forums to address that. And this has been a contestant issue throughout in the political history of Pakistan. People have always raised questions on the electoral process in our history. So it's high time that I agree that the future parliament should focus
focus more on this electoral process, the system of the balloting and the rest of the issues affiliated with it, the role of the Election Commission, how much further it needs to be strengthened. It's a constitutional body. I personally feel that we should have a more robust and more independent financially and administratively, both Election Commission in this country, where even the idea of the caretaker government, that needs to be deliberated in the parliament, and whether there is a need for one or not. These all things is and are for the wisdom of the people, which would be reflected in the forthcoming parliament. Let them deliberate this and conclude and have a view on that. Controversy, the complaints, the share prices, as you must have seen, have been dropping every day. Across the business community, there's a great deal of nervousness and the belief, fairly widespread belief, that Pakistan is heading towards a prolonged period of political instability, bickering, growing internal divisions. What do you say to such people? And of course, the complaints are, on the face of it, seem to be more than what we've seen in after previous elections. We can discuss and argue on this for long, but I'm just narrating back, reflecting to my prior experiences with other elections. Thank you, sir. Let's say, first of all, the complaint, whether they are less in number or more in number, there is an available forum. There is an available forum, and the mechanism and the process has to be followed in letter and spirit. One, the fear within the business community or in the larger section of the society that whether we would be heading towards political instability, I wish, in my assessment, both is that no, that won't be the case. The reason is that this small number of days in which this transition has to take place, when the parliament would be convened, the newly elected members would take oath, and after taking the oath, the magic number of 169, whosoever gathers and garners that support on the floor of the House would be elected as the leader of the House and the future Prime Minister of the country. Once that question is settled, this particular uneasiness, I presume, would be addressed immediately, and it would send a very positive wave to the market, to the domestic audience, to the international audience, and a sense of settlement would start beginning from there. Yes, after that moment, there are quite serious economic challenges for the next government. That is more important as a citizen, a concern for me, that how, as a nation of 240 million people, we would take on those challenges vis-a-vis our taxation, revenue generation, spending of the government, our international commitments for the repayments, and all those challenges. That worries me more, rather than this so-called instability for apparently few days, if not more than that. नहीं वो आपसे पीछे. I'll come back to you then. जी इसको हाँ. Thank you, sir. This is Awais Kenny, 24 News Islamabad. जिस तरह भी आप बात कर रहे थे, खुला सर, जिस तरह भी आप बात कर रहे थे, यही मेरा सवाल है कि इलेक्शंस के हवाले से तो आपने तफसीली बात की है, जो आने वाली हुकूमत है उनको किस तरह के चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि जो IMF के हवाले से जो जायज़ा किस्त है उसके लिए भी जाना है, तो कोई बड़े जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपने भी सिस्टम देखा है, तो कौन से ऐसे बड़े चैलेंजेस हैं जो फौरी तौर पर जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को जो है फेस करने पड़ेंगे? थैंक यू सर. देखिए, इमीडिएटली हमें IMF के साथ जो है ना एक प्रोग्राम पे बात करनी होगी. ये आने वाले हुकूमत का सबसे बड़ा मेरे ख्याल में एक चैलेंज होगा. पॉलिटिकल हीलिंग के हवाले से मेरे ख्याल में ब्रॉड बेस पे जो भी आने वाली हुकूमत हो, वो जिसकी भी बने, उनको हमारे जो इंटरनल डिविजन्स हैं, पॉलिटिकल डिविजन्स हैं, फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी
ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ان کے لیے پولیٹیکل اپروچ کی ضرورت ہے, ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. ان کو چاہیے کہ اس پہ اپنی لیڈ رول لیں, اور اس میں اکراس آپ کو لیجسلیشن میں جو مخالف یا اپوزیشن میں جو جماعت یا لوگ ہوں گے ان کی ضرورت ہوگی. آپ بہت ساری ایسی قوانین کی آپ کو ضرورت ہے کہ وہ آپ کو کنسنسس یا میجورٹی کے ساتھ, اگر کنسنسس نہ ہو اس میں ان کی ضرورت درپیش ہوگی. تو ایک فنکشننگ سسٹم کی طرف میرے خیال میں بڑھنا چاہیے, بڑھنا ہوگا. اگر نہیں کریں گے ہم تمام لوگوں کا نقصان کریں گے, پورے پاکستان کا نقصان کریں گے, پورے پاکستانیوں کا نقصان کریں گے. اس لیے اسٹیپ بیک, الیکشن ہو گئے, اٹ از سیٹلڈ, جس نے حکومت بنانی ہو بنا لے گا. پھر پارلیمان کا ایک فلور آپ کے پاس ہے, اس پہ جو اپنے آپ کے اہداف ہیں, سیاسی ہیں, معاشی ہیں, اسی کو سامنے رکھ کر اگر ہم آگے چلیں گے تو سب کے حق میں بہتر ہوگا. یس, آئی آسکڈ یو. We have heard and noticed that this general election, there are over 128 million registered voters, with 22 million more than 2018 general election. And many media catch a point that this time the general election, the enthusiastic participation of youth generation of Pakistan is one of the major figures. So how do you see this phenomenon and the result which caused by it? And what do you want to say to your youth voters? Thank you. If I have understood it correctly, I mean, it's new voters have entered into the political arena. This is one of the most positive contribution to the political process of Pakistan. Because the people who are in and around 20 to 25, they are the newly registered voters. They would be the participants at least for next 2 to 3 decades. My presumption is that they would be active political players in the whole of the process. So they, in their beginning, they have learnt their initial lesson, and now they will be observing how economically and politically Pakistan is being taken from here. And they will be developing their opinions about anyone and everyone. So I feel they are a lot which is, and which would be, I presume, more informed. Not just informed, but qualitatively informed. They are not ill-informed. They are the one who would be able to differentiate between historical support to people and rational support to people. They would be forming their political opinions on empirical evidences, on rational basis. So I see a lot of good coming out of that. I wish this number increases, it grows, and it would enable and ensure the democratic continuity in this country and the performing democracy in this country, because these would be the voters who would not just participate and vote for their favorite candidates, but they would be also observant about their role, how they are performing in that democracy. So for me, they are one of the constructive player into the entire political arena of this country. Thank you. Harun. Thank you, Prime Minister. आपने अपने इब्तदाइये में सिक्योरिटी फोर्सेस का तो जिक्र किया, शुक्रिया अदा किया, बट यू डिडंट मेंशन द इलेक्शन कमीशन. अच्छा, जी, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर. अपने इब्तदाइये में आपने सिक्योरिटी फोर्सेस का तो शुक्रिया अदा किया, लेकिन यू डिडंट मेक अ रिमार्क अबाउट द इलेक्शन कमीशंस परफॉर्मेंस. How do you? It's all included. I'm sorry about that. Yeah. So how do you find election commission's performance personally yourself, and why you are defending election commission of Pakistan throughout the election campaign? और जब से election process शुरू हुआ है, निगरान हुकूमत का ये स्टांस रहा है कि it is a matter for election commission to speak about.
So why now you are defending their performance rather than they themselves should be doing that? بہت شکریہ. دیکھیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تھرو آؤٹ ہمارا یہ سٹانس کہ وہ ان کا رول ہے بالکل درست تھا, اور آج ہمارا ان کا دفاع کرنا بھی اتنا ہی درست ہے, کیونکہ جو کام ان کو دیا گیا تھا وہ پرفارم ہو چکا ہے. اب اس کے آؤٹ کم پہ میں کامنٹ کر رہا ہوں کہ وہ درست تھا, درست نہیں تھا, کتنا بہتر تھا, کتنا بہتر نہیں تھا. وہ گورنمنٹ کی لارجر اس میں اسکیل میں ایک اینٹی ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. اس وقت جب ہم نان کمیٹل تھے وہ اس حوالے سے تھے کہ وہ اپنا رول میکسیمم انڈیپینڈنٹلی ایکسرسائز کر سکے. اب انہوں نے وہ رول پرفارم کر چکے ہیں. اب اگر ان پہ کرٹیسزم آئے گی, نکتہ چینی آئے گی, تو ایز اے اینٹی آف دا گورنمنٹ وی ہیو ٹو ڈیفینڈ دیم. یا تو ہم کنونس ہو ادروائز کہ ان کی کوئی ایل انٹینشن تھی, انہوں نے کوئی ایسا کام ارادتاً غلط کیا جو کہ اسپرٹ آف 2017 الیکشن ایکٹ جو تھا اس کے اگینسٹ تھا, کوئی غیر قانونی کام انہوں نے کیا. اگر انہوں نے نہیں کیا اور کوئی سویئر قسم کی کرٹیسزم, مائلڈ قسم کی کرٹیسزم یا ایون سلائٹسٹ کرٹیسزم آتی ہے, تو یہ میرے خیال میں ہمارا مورل ڈیوٹی بھی بنتی ہے کہ پھر ہم اس کو پروٹیکٹ کریں اور اس کو ایکسپلین کریں. دیٹس وائی وی آر ڈوئنگ اٹ. جی Thank you, Gibran Peshman, Reuters. I just want to change it up a bit. Just want to first confirm that you said that the new government needs to come in, they need to start talks for a new IMF program, or are you talking about the current one? You said new program, a new one. All right, just to clarify that. Secondly, you were the most empowered caretaker government in Pakistan's history, especially in terms of making economic decisions. I'd like to speak to you about a few of those decisions. First of all was the privatization push, which you guys have made a lot of progress. There was PIA, the restructuring plan. You already confirmed that the restructuring plan has been completed. It's come to you. I just want to take that a step further. Number one, have you discussed it with the IMF? There's been a few reports that they've said yes, but they've said no. What has their feedback been on that restructuring plan? How far, I mean, what update? Restructuring of FPR? Of PIA. PIA. Yeah. And making a new entity, and you've already given those details, etc. on TV. Have you discussed that with the IMF? What has the response been? And do you have any buyers in mind? And do you have any people you're talking to already, with this, since you've been wanting to move very fast on this? And you've said on record that we need to move fast on this. A question on that, and just a sub-question, that is it correct to assume that the talks with the IMF and the caretakers have stopped, now they will resume with the new government? Is that or the talks continuing with your setup right now? No, we are in continuation with the talks, and we are communicating with them. And by the way, we have got very good relations with IMF, the caretaker government, and they're appreciative that we achieved our tax targets and the rest. Yes, the new deal with them for the new program, that has to be done by the elected government, and let them take the lead on that. As far as the privatization is concerned, I think so. We have structured it. We have given a whole plan. IMF does not have any issue whatsoever which comes to my mind regarding the privatization. And we have structured a G2G, and private parties can participate in the privatization process. There is no conditionality as such. But yes, we have almost concluded. All the financial advisor has been appointed. They have given the assessments. The liabilities of the PIA has been parked into an entity. So we have done all the exercise which is needed. All the next government required that if they agree with this process and structure, they just to carry it forward and go for the execution. Or reverse. By execution, you mean talking to the parties? Well, execution means implementation. Implementation. It is on the stage of implementation, more or less. The actual negotiation would begin, and they would identify a party to which they want to sell, whether it's government to government or a private entity. It would be for them to decide. But we have done the necessary bit, how to do it,
when to do it, as far as the liabilities of the PI are concerned, they have been parked, and there are many details associated with that. Have you guys spoken to anyone yet? Well, it's there, so let me confine myself to this. Yeah. جی آ جائیں. جی سر نہیں ان سے ان کو دیا. سچ نیوز سے میرا سوال سر یہ ہے کہ اس غریب قوم نے اپنے پیٹ کاٹ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اربوں روپے دیے اور اب 72 سے 96 گھنٹے ہو گئے اور چیف الیکشن کمشنر ابھی پردے میں ہیں, وہ کھل کے سامنے نہیں آئے. انہیں یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے تھی, انہیں بتانا چاہیے تھا کیا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. اور دوسرا, غالباً شاید آپ کی یہ آخری پریس کانفرنس ہو تو تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ کہ کس شخصیت نے کتنا عرصہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے والے. اچھا, میں مایوس ہو رہا ہوں آپ کو موقع دے کے. وہ ایک تو انشاءاللہ اللہ مجھے زندگی دے تو یہ میری آخری پریس کانفرنس نہیں ہوگی, یاد رکھو. تو آپ نے یہ پورا جملہ نہیں کہا, تو پورا جملہ کہنا, اردو تک درست نہ ہو تو پھر جرنلزم میں تھوڑا سا سروائیو کرنا مسئلہ ہوگا. پورے جملے کی ادائیگی ہوگی تو اسی کے اس میں کانوٹیشن میں بات سمجھ آئے گی نا. میں ڈر گیا کہ کیونکہ خدا نخواستہ مجھے بھی کینسر ہو گیا ہے, کیا ہو گیا کہ میری آخری پریس کانفرنس ہو. نہیں, میں کیوں بھی غصہ کر رہا ہوں, میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, جو کہ شاید مشکل کام ہے. کہ آخری پریس کانفرنس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب آپ کو مزید زندگی میں موقع نہیں ملنے والا. اگر آپ تو اب کہہ رہے ہیں نا میرے بھائی, اس وقت آپ نے نہیں کہا نا, یہی میرا نقطہ اعتراض ہے. ہاں چلو پھر جانے دیتے, اس کا جواب بھی نہیں دیتے کسی اور کو. جی آپ بتائیں ان کا نہیں, ان کو. جی بولو. اظہر فاروق ایئر وائن نیوز سے. سر یہ الیکشن تو ہو گیا, حکومت بھی اب تشکیل پا جائے گی, لیکن اس الیکشن سے ایک تصور یہ ابھرا ہے کہ نفرت اور تقسیم جو ہے وہ مزید بڑھی ہے. اس سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا, کیونکہ اس ملک سیاستدانوں اور اداروں کے آپس میں یہ ایک ایسا وشس سائیکل ہماری سوسائٹی کے اندر بنتا جا رہا ہے جس سے ہم نکل نہیں پا رہے. دیکھیے, ایک سانس ٹھنڈی کر کے سب کو لینی پڑے گی اور سب کو سوچنا پڑے گا, اپنے رویوں کی طرف غور کرنا پڑے گا, اپنے اعمال کو دیکھنا پڑے گا, اور بہت اگر واقعی چاہتے ہیں تو پھر ایمانداری سے دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا
یہی کیفیت میری ہوتی ہے. میں تحقیق کو یا آپ تحقیق کو پیمانہ نہیں بناتے کہ یار ٹھیک ہے میرے اس شخص سے یا اس جماعت سے یا اس ادارے سے اختلافی نقطہ نگاہ ہے، لیکن یہ بات جو پہنچ رہی ہے کوئی اس کی تحقیق کرنی ضروری ہے نہیں ہے، واقعتاً ایسا ہے. دنیا میں کہیں اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا جاتا جو ہم نے اپنایا ہوا ہے. آپ ابھی مطلب انہوں نے پوچھا کہ پہلے خبر کیسے ملی، اس کے بعد کی جو خبریں ہیں ذرا اس پہ غور کریں. کبھی میرے بیٹے کو، میرا ایک ہی بیٹا ہے 9 سال کا، 22 سال کے ایک بندے کو اٹھا کے کہا کہ صوبائی وزیر بنا دیا اس نے اس کو بلوچستان میں. کبھی کہا اس نے ایفل ٹاور میں 500 یورو کی کھانا کھایا ہے. یہ سارے فارن کرسپونڈنٹ ہے، کسی کو ایفل ٹاور پہ ریسٹورنٹ کا پتہ ہے، وجود ہے اس کا. کسی نے تحقیق ہی نہیں کی، کسی نے تحقیق نہیں کی کہ ایفل ٹاور کے ٹاپ پہ کوئی ریسٹورنٹ موجود ہے جو 500 یورو کا پر پرسن کھانا سرو کرتا ہو. یہ مچل سٹار ریسٹورنٹس میں اس طرح کے ریٹس نہیں ہوتے، لیکن سب نے گالیاں خوب دی. اب یہ رویہ اگر یا میں کسی کے ساتھ آج اختلاف رکھتا ہوں، مثال کے طور پہ پی ایم ایل این کے ساتھ رکھتا ہوں، پی 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 کے ساتھ رکھتا ہوں، یا پی ٹی آئی کے ساتھ رکھتا ہوں، یا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ رکھتا ہوں، جو کچھ ان کے لیے کہا جائے میں من و ان مان لوں. کیا یہ رویہ درست؟ اگر یہ رویہ درست ہے کیری آن. اس کا فیصلہ 24 کروڑ لوگوں نے کرنا ہے، اکیلے میں نے تو نہیں کرنا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ درست نہیں ہے. چلو آ جاؤ تم آ جاؤ. یہ آخری 2-3 کوشچن ہیں. جی ایاز آپ کے پاس آ رہے ہیں اور پھر آپ کے پاس آتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب، بلا شبہ بھاری ذمہ داریاں تھیں آپ کے اوپر الیکشن کروانے کے حوالے سے، اور ایک ٹیم ورک تھا جس میں الیکشن کمیشن بھی تھا، وزارت داخلہ بھی تھا. آپ سب نے جو آپ کو فرض سونپا گیا تھا بہترین انداز میں. لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح کی صورتحال بنی ہے الیکشن کے حوالے سے، پتھر پہ لکیر کہا گیا، 8 تاریخ کو ہوئے پتھر کے پہ لکیر. آپ کا بھی وعدہ تھا کہ ہوگی. اس دوران میں عدلیہ نے بھی اپنا رول کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی اپنا رول تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن 8 تاریخ تک ہی آپ کی ذمہ داری تھی، 9 تاریخ آپ کی ذمہ داری میں نہیں آتا، جہاں پر ریگنگ کے الزامات لگ رہے ہیں؟ اور اگر اتنی زیادہ ریگنگ تھے تو رانا ثناءاللہ اور جاوید لطیف ہوں، خرم دستگیر ہوں، وہ بھی تو ہارے ہیں، وہ بھی تو اسی سسٹم کا حصہ تھے. تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے جیسے چودھری مخالف کو مار دیتا ہے اور اپنے کامی کو بھی فین مار دیتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا اس قوم کے ساتھ؟ اچھا یہ دیکھیں نا، یہ وہ سازشی مفروضے ہیں نا جس کا جواب دیتے دیتے لوگ بوڑھے ہو گئے. آپ کے کولیگ تھے، انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ جس دن سینٹ میں ایک ریزولوشن آئی کہ پوسٹ پون کیا جائے الیکشن، جس چیئرمین سینٹ کی سربراہی میں اس کو الاؤ کیا گیا آؤٹ آف دا وے، جن سینیٹرز نے اس کو موو کیا، ان میں سے کسی کو نہیں کہا. انہوں نے کہا انوارالحق کاکڑ جو ہے وہ سازش کر رہا ہے، اس کے لہجے میں رونت ہے. تو الیکشن تو ہو گیا. اور کیا میں بحیثیت اکیلا پلیئر اس چیمپئن سے یہ پوچھتا ہوں، وہ الیکشن آپ تحقیق کریں نا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ بحیثیت فرد واحد میں الیکشن پوسٹ پون کر سکتا تھا. اب آپ نے یہی فرمایا کہ جناب یہ سوال اس طرح بھی کیا جا سکتا تھا کہ کہاں سے ریگنگ ہوئی ہے. جہاں پہ رانا ثناءاللہ جیسا امپورٹنٹ اسٹالواٹ، جاوید لطیف، خرم دستگیر، یہ تمام لوگ سعد رفیق، یہ ہار چکے ہیں، لیکن یہ تمام لوگ ہم پہ یقین کیے بیٹھے ہیں کہ نہیں ریگنگ ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے موبائل سروس بند کر دی. کیوں؟ کیونکہ 36 گھنٹے لیٹ ہو گیا. اب اس کا کیا علاج کیا جائے؟ وہاں جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہڈن پریشر کس کا تھا، یہ ہڈن پریشر کے متعلق اشارتاً اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی، the biggest deployment of military was
in Khyber Pakhtunkhwa, and their highest support in terms of return candidate came from Khyber Pakhtunkhwa. And they were in such places where other than military, nobody could have access. تو اگر کرنی تھی تو وہاں کیوں ریگنگ نہیں کی؟ لیکن چونکہ نہیں ماننا تو اس کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے نا. نہیں ادھر میں نے ٹھہرو کس کو کہا تھا یہ، ہاں اس کو ایاز کو اور ان کو دونوں کو سارے ہیں میں نے ان کو دیا. نہیں ایاز گل بعد میں ایاز کر لیں گے. نہیں میں آتا ہوں. Mr. Prime Minister. جی ایاز. Mr. Prime Minister, one of the key criticism has been, from outside, like even the United States, members of Congress have said it, that this election was politically not inclusive. And they are citing the crackdown on PTI, particularly in the Punjab province, in the lead up to the polls. And you better know that electoral process is not just the polling day, it is the events that make it a comprehensive process in the lead up to the polling day. So whether the level playing field was available to all the political parties? When you say US Congress, you mean that was the resolution passed by US Congress or a member of US Congress or an individual? I said members of US Congress. Members or member? Members. Members of the US Congress. Well, you know that we have got a huge diaspora across North Atlantic, Europe and everywhere. And some of them have got quite active role in their domestic politics also. And they have got their own inclination towards the domestic politics here in country also. So at times it is quite easy even for you to go and settle there and participate in the local fundraising and other activities, and you'll be able to influence one, two, few member of US Congress. It's not that big a deal, to be honest. We have been saying it consistently, and I say this because people take it out of proportion that, member of the US. They do not represent the gospel truth. They are not the pedestal of high. Does all of these US congressmen had a view on the situation of Gaza? No. But they had a view on the non-availability of level playing field in Pakistan's 2024 elections. So there are more important moral questions for the US Congress to respond and answer and focus rather than commenting blatantly in a sweeping manner on our domestic issues. So I do not take the view of a US congressman as a gospel truth. Yes, they may have a weight or they may not have a weight. They're just opinions, nominal opinions like yours and mine. It is not the representation of the view of the US government. There are a couple of individuals, they can have their views. Level playing field was of course available as a process to everyone and all the participants. If it was not available, that how come you have a largest group in National Assembly which is being supported by PTI? I mean, they are the single largest group and still we are being accused that we managed the rigging. We did all that. Or if it is a condition by anyone or by everyone, that until and unless they don't have the 366 numbers in the parliament, all as a return candidate for PTI, then we would call it a free and fair election. That I can't help. There was and there is a political division in this country. Yes, PTI has its own section of popularity and support, and it was translated in the National Assembly, in the Provincial Assembly in the KP, in the Provincial Assembly in Punjab, Balochistan and Sindh. They have not even shown any interest of participation.
So there was none over there. If they had been that active in these two provinces, probably they would might be getting more better results. But their more focus was on Punjab and KP, and they have the results which they could have not even dreamt few years back. No one has stopped them. Again, I would reiterate, the people who have been engaged in 9th May riots has to be disassociated with the political process. We have been constantly saying the people who are loyal to Mr. Imran Khan would be allowed to participate politically, and that's what exactly has happened. No appreciation. No one has taken note of that. Have we allowed only those individuals who would be disloyal to Khan and then allowed in the political process? Then I would have accepted it. All his loyalists are there and they are intact. What else the level playing field somebody is expecting? Yes, up. Good. The elections was the first step, and now we have to move from the second phase. And the second phase is the convening of the parliament. And I understand the election commission will be notifying the detailed and final, the results this week. So what is in your mind? What do you think when the first session of the National Assembly is going to be convened, and when do you think the new government will be taking the charge? No, this would be the domain of the parliament. The current speaker who's holding the chair, he will convene after the notification of the returned candidates, and the president would call a session and he would ask the members to take oath, and then they will elect a new speaker, deputy speaker, and then leader of the house. So our role is not there. My assessment is probably within maybe 8 to 9 days, 10 days, whatever. It depends on the political negotiations and the rest of the things between the parties. I'll just take the last question. Mr. Prime Minister, it's my turn. آپس میں تو بنتے نہیں ہو باقی. Mr. Prime Minister, یہ بتائیے گا کہ مجھے کہا ہے میں بڑا مختصر سا چھوٹا سا سوال ہے. وزارت عظمیٰ کے بعد آپ بحث کریں گے سینٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں آپ؟ پھر مجھے مایوسی ہو رہی ہے. تم میرے حوالے سے چھوڑو. دیکھو سینٹ میں بھی میں نے دیکھی ایز اے پرائم منسٹر بھی دیکھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے آ رہے ہیں یا بحث کریں گے سینٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. Mr. Prime Minister, یہ بتائیے گا کہ you have been the longest Prime Minister in the history of country. یہ بتائیے گا کہ آپ پرسنلی یہ ایک unusual چیز ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا وجوہات بنی کہ آپ longest interim Prime Minister بنے, اور جمہوریت کے لیے اور جو انتقالی اقتدار ہے اس کے لیے آپ اس کو ایز اے پازیٹیو دیکھتے ہیں یا نیگیٹیو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہماری مرتبہ سچویشن ایسے بنی کہ اس میں ڈیلیمیٹیشنز ہونی تھی, اس کے لیے کچھ وقت درکار تھا, اور وہ یہاں پہ یہ میں نے کہا نا کہ یہ سیاسی مفروضے اور سیاسی کانسپریسی تھیوریز چلائی گئیں کہ جی ان کو 4 سال کے لیے لایا گیا, ان کو 5 سال کے لیے لایا گیا, اور اب کوئی بھی جمہوری اقدار کے لیے پشیمانی کا پبلکلی اظہار نہیں کرے گا کہ یار میری اسسمنٹ غلط ہو گئی, میری خبر غلط ہو گئی, وہ جو ان کے سو کالڈ ذرائع سے یہ چلاتے ہیں وہ ذریعے غلط ہو گئے. لیکن طرز کوہن کی طرح بات پہ اڑے رہیں گے. یہ وہ المیہ اور وہ مسئلہ ہے جو ہمارا معاشرتی مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم اگر گڑھے میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس کو کھودتے جا رہے ہیں, کوئی باہر سے اس کو دیکھ کے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا, اور ہر ایک کا اپنا اپنا گھڑا ہے. میرا اپنا گھڑا ہے, صدر پاکستان کا اپنا گھڑا ہے, پی ایم ایل این کا اپنا گھڑا ہے, پی ٹی آئی کا اپنا گھڑا ہے, جمعیت علماء کا اپنا گھڑا ہے, اداروں کا اپنا, ہر ایک اپنے اپنے گھڑے میں پھنسا ہوا ہے. اپنے گھڑے سے باہر نکل کے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کچھ آبجیکٹیو ریالٹیز کے ساتھ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ اب اس وقت دیکھ لیں کہ دونوں طرف ایکسٹریم ویوز رکھے ہوئے لوگوں نے, اور وہ کہتے ہیں اگر تم نے یہ نہیں مانا تو ابو جہل سے بدتر آپ کو قرار دے دیتے ہیں, اور اگر دوسری طرف جائیں گے تو بھی اسی طرح کے القابات آپ کو دیے جاتے ہیں. تو اس رویوں سے دور رہنا چاہیے تھوڑا سا. چلو آخری سوال لے لو.
وزیر اعظم صاحب، علانور وزیر ہوں، مشرق پشاور گروپ سے. پرامن احتجاج کی آپ نے بات کی. شمالی وزیرستان میں سابق MNA محسن داوڑ پر فائرنگ ہوا، اسٹریٹ فائرنگ. وہ مطلب انتخابی جو نتائج تھے اس کی تاخیر کے حوالے سے احتجاج کر رہے تھے. اس طرح شانگلہ میں بھی مطلب فائرنگ ہوئی جس میں 2-3 بندے شہید ہوئے، اور شمالی وزیرستان میں بھی 3-4 بندے شہید ہوئے. محسن داوڑ خود بھی زخمی ہے. تو کیا ان کو احتجاج کا حق حاصل نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے نتائج کے حوالے سے مطلب پریس کانفرنس کی، تو نتائج سے آپ بھی مطمئن لگ رہے ہیں، لیکن قوم مطمئن نہیں ہے. قوم کو آپ کس طرح نتائج سے مطمئن کریں گے؟ ایک تو میں آئی وش اسپیڈی ریکوری فار محسن داوڑ. محسن ہمارا دوست ہے، پارلیمان میں ہمارا ان کے ساتھ واسطہ رہا ہے، اور ہی از بین اے ویری ایکٹیو پارلیمنٹیرین. دیکھیں وہاں پہ جو اسپیسیفکلی اس انسیڈنٹ کے حوالے سے ہوئے نا، یہی میں نے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ رپورٹڈلی لوگ گئے ہیں RO کے آفس پہ، احتجاج ہوا ہے، اس کے نتیجے میں فائرنگ ان کے سپورٹرز کی جانب سے بھی ہوئی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے بھی ہوئی ہے. جس رویے کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں نا، اسی کو تسلیم کرنے کے لیے لگ رہا ہے آپ سے مراد آپ ذاتی طور پہ نہیں، لوگ تیار نہیں ہیں. کیا 50 کلاشنکوفوں کے ساتھ، جتھہ برداروں کے ساتھ RO کے آفس پہنچ کے یہ ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی جائیں نا؟ وہ BBC کی کرسپونڈنٹ ہے، ان سے پوچھیں کہ 500 کلاشنکوفوں کے ساتھ ٹونی بلیئر اور ولیم ہیگ اور ڈیوڈ ویلیبنڈ یہ جا کر الیکشن میں کوئی مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ اس کو ہیومن رائٹس کے ساتھ جوڑ دیں گے، ریگنگ کے ساتھ جوڑ دیں گے. محسن میرا ذاتی دوست ہے، اور میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب کرے. رونا یہی ہے کہ احتجاج کا جو یہ رویہ، یہ طریقہ کار ہے، یہ درست نہیں ہے. اس میں خڑکمر میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا نا، اس طرح کا ہی نوعیت کا واقعہ ہوا تھا. جب آپ پولیٹیکل ایجیٹیشن کو اس سطح پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ تشدد کا خطرہ ہو، وہ آپ کو کیوس اور ڈس آرڈر کی طرف لے کے جائے گا. اس کا نقصان ہوگا، سب کو ہوگا. آپ کہتے ہیں نہیں میں جنگ جیتوں گا، تو جیت لیں پھر. دیکھیں جنگ اس طرح نہیں لڑی جاتی نہ جیتی جاتی. یہ ہمارا اور آپ کا گھر ہے، نہ اس کو میں فتح کر سکتا ہوں نہ آپ فتح کر سکتے ہیں. یہاں پہ بیٹھ کے سول انداز میں گفتگو کرنی پڑے گی. وہی طریقہ دنیا میں اگر آپ کو جمہوریت چاہیے، جمہوری رویہ یہی ہے. جو یہ رویہ ہے جس کا ریاست پہ بعض اوقات الزام لگاتے ہیں، یہ فیشزم کا رویہ غیر ریاستی کرداروں کی جانب سے بھی آ رہا ہوتا ہے. ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ جو پیسفل پروٹیسٹ ہے اس کو ہم انشور کریں گے کہ اس کا حق سب کو دیا جائے. لیکن جہاں ایک ایلیمنٹ، کیا ضرورت ہے آپ بندوقیں لے کر جائیں، ایسی ایک سچویشن پیدا ہو جائے جہاں سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کوئی رسپونڈ کرنا پڑے، موب اکٹھے ہو جائیں، موب جا کر کسی ریٹرن کینڈیڈیٹس، ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کریں. کیا ممکنہ نتائج ان چیزوں سے ہوتے ہیں؟ یار خدا کے لیے اس پہ لوگوں کو سوچنا چاہیے نا. لیکن کیوں میں ناراض ہوں، میں اس سیکشن کو یا اس نسل کو ریپرزینٹ کرتا ہوں لہٰذا میں تو جیت کے آؤں گا. آپ پاکستان کو جیتنے دیں، پاکستان جیتے گا انشاءاللہ. آپ کو بھی موقع ملے گا، مجھے بھی موقع ملا ہے، کسی اور کو بھی ملے گا. یہ سائیکل ہے، یہ سائیکل ہے. اس سائیکل کے اصول طے کر لیں. جب ان اصولوں پہ ہم اکٹھے ہو جائیں گے، اس کے بعد اس کے اندر رہتے ہوئے بالآخر آپ کیا چاہتے ہیں کہ مثال ایک گروہ چاہتا ہے کہ میں حکومت بناؤں، تو مل جائے گا نا موقع. یا سب پورے گھر کو آگ لگانی ہے؟ آگ لگانا ہدف ہے یا حکومت کرنا ہدف ہے؟ اگر حکومت کرنا ہدف ہے تو ان اصولوں کو طے کر لیتے، مل جائے گا کبھی نہ کبھی آپ کو. کیوں نہیں ملے گا؟ اس کے لیے لازمی ہے کہ گھر میں جو ہے نا ایک کونے میں آگ لگانی ہے. یہ میرا قوم کو نتائج قبول ہے. آگے چلیں.